اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ریوائولسٹ موومنٹس میں سے ایک تحریک خلافت ہے، جس نے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان ریوائولسٹ موومنٹس کے اندر جس طرح ہم نے علی گڑھ کو دیکھا، دارالعلوم دیوبند، ندوہ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ ہوئے، تو اسی تناظر کے اندر آج ہم تحریک خلافت کو دیکھ رہے ہیں۔ تحریک خلافت کو میں مختصراً آپ کو سمجھانے کی غرض سے ایک سمری ٹائپ لیکچر دوں گا، اور یاد رکھیں کہ خلافت موومنٹ وہ خاص مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع ہوئی۔ تحریک خلافت کو میں نے اس لیے آج موضوع بنایا کیونکہ ہم نے ندوہ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے زعماء اور قیادت کو مختلف انداز میں تحریک خلافت کی حمایت اور مخالفت میں دیکھا تھا۔ تو آج کے اس موضوع میں نے بتایا ہے کہ تحریک خلافت کیا ہے، پھر اس کے بعد خلافت کا مفہوم، پھر اس کے بعد پس منظر آ جاتا ہے، خلافت کے ادوار ہیں، اسی طرح خلافت عثمانیہ ہے، اور جو یہ تحریک ہے، اس تحریک کے اندر مسلمانان ہند ہیں ان کا کیا رول تھا، اور تحریک کے اسباب کیا تھے تحریک خلافت کے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تحریک خلافت کے واقعات کیا ہوئے، تحریک خلافت کا عروج آ جاتا ہے، اختتام ہے، اور اس کے اثرات ہیں۔ اس کو میں نے مختلف انداز کے اندر موضوع بحث بنایا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خلافت کیا ہے۔ یہ ریوائولسٹ موومنٹس اور مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے اندر بھی ٹاپک موجود ہے، خلافت کا پس منظر، اور مختلف جو مفکرین ہیں انہوں نے خلافت کے اوپر کیا نقطہ نظر دیا۔ تو میں آپ کو بڑے سادہ انداز میں یہ سمجھاؤں کہ جو خلافت ہے یہ طرز حکومت ہے، جیسے کہیں جمہوریت ہے، آمریت ہے، بادشاہت ہے، اشرافیہ ہیں، تو خلافت ایک طرز حکومت کا نام ہے، اور جو اسلامی طرز حکومت ہے، یعنی خلافت سے ہم مراد لیتے ہیں، خلافت کا مطلب ہے اسلامی طرز حکومت، اسلامی طرز حکومت، طرز حکومت۔ خلافت اسلامی طرز حکومت کو کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو جب خلافت اسلامی طرز حکومت کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر خلافت کا جو تصور ہے وہ بطور خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول کے ہے، نائب کی حیثیت سے یہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو چونکہ نائب بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو انسان کیا ہے؟ خلیفہ ہے، نائب ہے اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تربیت، رہنمائی کے لیے، ان کی معاشرتی تربیت کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا، انہیں حکومتیں عطا کی۔ وہ آدم سے لے کر پیغمبر رحمت محسن انسانیت تک رہا، 1,24,000 پیغمبر آتے رہے، تو وہ خلیفۃ اللہ تھے، اور وہ نظام سلطنت قائم کر رہے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اختتام نبوت ہو گیا، سلسلہ رسالت اختتام پذیر ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات پہ ہم سب مسلمان، ہمارے ماں باپ قربان، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لا نبی بعدی ولا بعدکم امۃ۔ اب یہاں جب یہ سلسلہ ختم ہوا، ریاست مدینہ اور جو مسلم اسلامی مقبوضہ جات کی شکل میں ریاست قائم ہو چکی تھی، ان پہ طرز حکومت کا جو سلسلہ رسالت مآب کی اس دنیا سے رحلت کے ساتھ شروع ہوا، اس طرز حکومت کو خلافت قرار دیا گیا۔ اب جب خلافت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز مدینہ منورہ سے اس وقت ہوا جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ انصار مدینہ نے ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر ایک میٹنگ طلب کر لی۔ صحابہ کرام ادھر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے معاملات میں مصروف تھے، تو ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر انصار نے خلیفہ منتخب کرنے کی جو کوشش کی، وہاں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جرح نے پہنچ کر یہ مسئلہ سلجھایا کہ انصار نے جس طرح اسلام کو معاونت فراہم کر کے سب سے پہلے مضبوط کرنے میں کردار ادا کیا، اسی طرح انصار سب سے پہلے حکمرانی کے اندر بھی حاصل کرنے کی کوشش کے لیے پہل کر کے اسلام کے انتشار میں کردار ادا نہ کریں۔ تو وہاں اتفاق رائے سے ثقیفہ بنو سعدہ کے اجتماع کے اندر جب حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی گئی، یہاں سے اسلامی طرز حکومت کی ایک ٹرم اصطلاح خلافت کا آغاز ہوا۔ اب یہ خلافت جو ہے 30 سال چلی، اس کو خلافت راشدہ کا نام دیا جاتا ہے، جس میں حضرت ابوبکر 11 ہجری سے 13 ہجری تک، 14 ہجری تک، پھر اسی طرح 14 ہجری کے اوائل سے لے کر 24 ہجری تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 36 ہجری تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 40 ہجری تک رمضان المبارک 40 ہجری تک، 21 رمضان 40 ہجری تک، یہ 4 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ پھر اس کے بعد 6 مہینے مزید جو ہیں ان کے اندر بھی خلافت جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ تو ہم اس سارے پیریڈ کو خلافت راشدہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا پہلو پیریڈ ہے، خلافت کا پہلا 30 سالہ دور خلفائے راشدین کے نام کے ساتھ خلافت راشدہ سے موسوم ہے، جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہیں، یہ جو ہیں انہوں نے خلافت کی، بطور حکمران رہے۔ اس کے بعد 41 ہجری کے اندر جو خلافت ہے وہ چونکہ ایک چپکلش جاری تھی، تو حضرت امام حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک باہمی معاہدے کے نتیجے میں جو خلافت تھی وہ چلی گئی خاندان بنو امیہ کے پاس۔ اب خلافت راشدہ کی جگہ ایک نئی ٹرم خلافت بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوئی، جس کی بنیاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ مختلف محققین اور مورخین کا قول یہ ہے کہ یہاں سے خلافت تھوڑی تبدیل ہو گئی، اور یہ خلافت کا جو سلسلہ تھا یہ ذرا خلافت طرز کی بجائے یہ ملوکیت کی سمت میں چل نکلا۔ اس کے متعلق چونکہ موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا خلافت اور ملوکیت کو، تو جو خلافت کا تصور تھا، جو اس کی روح تھی، اس کے اندر یہاں تبدیلی اس وقت آ گئی جب ہم نے دیکھا کہ ولی عہدی کا سلسلہ 58 ہجری کے اندر شروع ہوا،
تو اس کے متعلق پھر ملوکیت کا کنسپٹ زیادہ چلا گیا، اور حضرت امیر معاویہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا قول ہے، وہ کہتے تھے کہ انا اول الملوک فی العرب، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بار ان کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیک یا ملک۔ تو یہاں البتہ میرا جو پس منظر کے حوالے سے گفتگو ہے کہ یہاں سے خلافت بنو امیہ شروع ہو گئی، حضرت امیر معاویہ، پھر یزید کا بیٹا آیا خالد، پھر مروان، اسی طرح مروان کے بعد مروان بن عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا آ گیا ولید بن عبد الملک، پھر سلمان آ گیا 99 ہجرہ کے اندر، حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے 3 سال کے لیے 102 ہجری تک، پھر اسی طرح کچھ دن کے بعد کچھ عرصے تک تھوڑے عرصے کے لیے آئے، اور آخر کے اندر جو ہے وہ مروان سیکنڈ آیا، یہ آخری اموی خلیفہ تھا، اور اس نے 132 ہجری تک جو ہے خلافت بنو امیہ کے پاس جو ہے پروٹیکٹ کی، لیکن 132 ہجری کے اندر اور 750 عیسوی کے اندر جو عباسی تحریک تھی وہ کافی آگے بڑھ چکی تھی، اور مروان جو ہے اس کو قابو کرنے میں ناکام رہا، تو جنگ ضاب ہوئی، ضاب کے میدان کے اندر، جس کے اندر ابو مسلم خراسانی جو تھا اس نے عباسی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے خلیفہ مروان سیکنڈ جو تھا اس کو شکست دے کر ایک نئی خلافت اور نئے خاندان کی حکومت کا آغاز کیا، جس کے تحت 750 عیسوی اور 132 ہجری کے اندر ابو العباس